الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ پارہ نمبر 5 کا آخری پاؤ سے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 5 کا آخری پاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا بے شک اللہ رب العزت لا یغفر، وہ نہیں بخشش فرمائیں گے، ان یشرک بہ، جس نے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا یا اللہ کا کسی کو شریک بنا لیا۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور مشرک کے علاوہ اللہ رب العزت جس کی چاہیں گی بخشش فرما دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ آدمی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک کرنا ہے۔ رأس الطاعات، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی وہ اللہ کی توحید پر ایمان کامل لانا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا من یشرک باللہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر لینا۔ علماء نے آسان سی مثال دی ہے، فرمایا اللہ کے اختیارات میں سے ایک ادنا سے ادنا اختیارات بھی اللہ کا بندوں کو دے دینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ جو خدائی اختیار ہے وہ اللہ کے اپنے اختیارات ہیں، وہ بندوں میں بندہ تقسیم نہیں کر سکتا، تو فرمایا اسے شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، فرمایا اللہ رب العزت کو شرک کسی صورت کے اندر بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے کہ کوئی میرا بندہ وہ میری ذات میں، میری صفات میں میرے بندوں کو میرے برابر لا کے کھڑا کر دے، تو فرمایا اس لیے مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا شرک کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ انسان کر لے، اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مسلم شریف میں آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی بندہ قیامت والے دن اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ اس انسان کے گناہ آسمان زمین کا خلا، مشرق مغرب ساری کائنات اس کے گناہوں سے پر ہو، اور وہ بندہ مجھ سے رحمت کی امید کے ساتھ ملاقات کرے، فرمایا وہ بندہ پھر بھی میں اللہ کو بخشنے والا پائے گا، فرمایا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور آگے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صرف اللہ کی ایک شرط ہے کہ اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، فرمایا شرک کے علاوہ معافی ہے۔ اور آج اللہ معاف کرے کہ شرک عام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے بڑا شرک اور ایک ہے مخفی شرک، فرمایا جو انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے چونٹی کی چال چلتا ہو، انسان کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے ہمارا عقیدہ بن گیا، آدمی کسی گلی سے وہ میں فلاں کے گھر سے گزر گیا تو مجھے بخار ہو گیا، وہ فلاں بندہ ہمارے گھر میں آیا تھا نا تو میرا کاروبار بند ہو گیا، فلاں خاتون ہمارے گھر میں آئی تھی تو میرا بیٹا بیمار ہو گیا۔ فرمایا نا یہ عقیدہ نہیں رکھے، نظر کا لگ گیا نا یہ الگ ہے، یہ برحق چیز ہے، نظر لگ جاتی ہے
لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ فلاں آیا تو فلاں ہو گیا، فلاں آیا تو فلاں ہو گیا، فرمایا یہ نہیں کرنا۔ اور سجدہ بھی صرف اللہ کی ذات کو کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر انہیں کوئی آدمی ملنے آتا، جیسے ہم بہت ہی زیادہ جھک کے ملتے ہیں، تو زیادہ جھک کے ملتا تو حضرت عمر اسے درہ مار دے، فرمایا جھک کے کیا ملتا، سیدھا ہو کے مل، فرمایا زیادہ نہ جھک، کہیں سجدے کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اتنا وہ صحابہ کرام احتیاط کیا کرتے تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں، کہ وہ ایک درخت جس کے نیچے بیعت رضوان 1400 صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت لی، اور اللہ نے ان کو اپنی رضات کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اس درخت کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگ اس کے نیچے جا کے بیٹھ کے کہ یہاں سے برکت حاصل ہوگی، تو اللہ کے نبی بیٹھے، ببرکت درخت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا اسے جا کے کاٹ دو، فرمایا آج لوگ برکت کے لیے بیٹھتے ہیں، کل لوگ جا کے سجدہ شروع کر دیں گے، اسی کی عبادت شروع ہو جائے گی، فرمایا یہ تو شرک کا گڑھ بن جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس درخت کو جا کے کاٹ دیا تھا۔ تو یہاں تک صحابہ کرام شرک سے بچا کرتے تھے۔ اور آئیے اللہ معاف کرے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، عقیدہ توحید نے یاب ہو گیا، لوگ عقیدہ توحید کو نہیں سمجھتے، تو اس لیے کبھی اللہ کی ذات میں، کبھی اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، فرمایا کسی غیر کو اللہ کے برابر نہیں کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ آدمی دور کے رستے میں چلا گیا۔ جو آدمی قریب ہو تو پلٹ آتا ہے، جو بہت زیادہ ہی دور نکل جائے تو اس آدمی کا پلٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو آدمی شرک کے رستے پہ چل پڑا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، اب اس آدمی کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ اگر رب العالمین فرماتے اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، فرمایا یہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر اناسا مؤنثوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں مردود شیطانوں کو۔ اناسا یہ جتنے مشرکین مکہ نے بت بنا کے رکھے تھے، ان میں لات عزا یہ خواتین تھی، جیسے کہتے ہیں کہ ملنگ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے اور بعد والے لوگوں نے ان کے نام کی برکت شروع کر لی، اور بعد کے اندر ان کے مجسمے بنا دیے، جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے انہیں خدا بنا کے انہیں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ مکہ کی فلاں آبادی میں وہاں عزا ہے ایک بت، فرمایا جاؤ اسے توڑ کے آؤ۔ حضرت عمر گئے تو وہاں جھاڑیاں درخت، وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو بگا دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے عزا تو ملی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا، جاؤ دوبارہ، فرمایا اس کا بت ہوگا فلاں جگہ پر، اسے توڑ کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے اور یہاں کے تلاش کیا تو عزا کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، جس کے لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کے نام کی منتیں چڑھاوے چڑھ رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اے خالد اب تم ٹھیک کام کر کے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو مردود شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ فرمایا لعنہ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور فرمایا البتہ آپ کے بندوں نے نصیبا مفروضا ان کا حصہ بنا لیا۔ فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکالا نا تو شیطان نے یہ جملہ کہا من عبادک نصیبا مفروضا، فرمایا یا اللہ تیرے بندوں کے اندر میرا حصہ بھی ہوگا، یہ سارے تیری عبادت کرنے والے نہیں بنیں گے، کچھ میں ان کو اپنے پیچھے بھی چلا لوں گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کیسے چلائے گا؟ تو اس نے پہلا جملہ کہا، فرمایا وہ کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سیدھے رستے سے بھٹکا دوں گا۔ نمبر 2 وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں گناہ کے نا امید کے نام پر بڑے بڑے ان سے گناہ کرواؤں گا، امیدیں جلوا دوں گا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، ابھی بڑی عمر ہے، یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ،
فرمایا میں بندوں کو بڑی بڑی امیدیں دلواؤں گا. فرمایا اور کیا کرے گا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فرمایا میں انہیں حکم دوں گا، ایسے کام سکھلاؤں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یہ غیروں کے نام پر اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیں گے. اب مشرکین مکہ یہی کرتے کہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی اس کا کان کاٹ دیتے. کیا جی یہ لات کے نام کا ہے، یہ جانور کا کان کاٹ دیا، یہ عزا کا نام کا ہے، اس کا کان کاٹا، یہ فلاں فلاں کے نام کا ہے. اب وہ اس معاشرے میں جانور بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے. کوئی ان کے اوپر سواری نہیں کرتا، کوئی ان کا دودھ نہیں نکالتا تھا، کوئی کھانے والی چیز اٹھا کے کھا لیتے تو کہتے برکت والی ہوگی، کسی حوض سے پانی پی لیا تو کوئی منع نہیں کرتا. تو پورے مکہ والے ان جانوروں کو بڑا معزز سمجھتے تھے. کیوں؟ یہ ہمارے خداؤں کے نام کے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات کے نام کا ہے. تو ایک نشانی لگا دیتے تھے. تو شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ میں نے حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یہ تو جانوروں کے کان کاٹ دیں گے، انہیں معزز سمجھیں گے. پیدا اللہ نے کیا، بڑا اللہ نے کیا، اور کس کے نام کا؟ بت کے نام کا چھوڑ دیا. تو فرمایا یہ سب سے بڑا شرک تھا. اور آج ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا لوگ گائیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گلے میں ایک گتھلی سی ہوتی ہے، لوگ اس میں پیسے بھی ڈالتے ہیں. وہ جس گھر میں چلی جائے، جس کا کھانا کھا لے، جدھر چلے، بابا جی کی گائے ہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، سرکار ناراض ہو جائے گی، بابا جی ناراض ہو جائیں گے. تو فرمایا وہی کام ہے. وہ کان کاٹ دیتے تھے اور ہمارے ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کے نام کا چھوڑ دیا. اور یہاں تو اولادیں بزرگوں کے نام کے چھوڑ دی. آپ نے سنا ہوگا، میں نے تو بہت دفعہ دیکھا، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، ہم نے اسے کام نہیں کروانا، ہم نے اسے کچھ نہیں کہنا. اپنے گھر سے اسے کپڑے نہیں پہناتے، اپنے گھر سے کھانا نہیں کھلاتے. کیوں؟ یہ تو میں نے فلاں بابے کے نام کا چھوڑ دیا. اور بھائی دیا اللہ نے ہے، پیدا اللہ کرنے والا ہے، سارا کچھ دینے والا اللہ، تو غیروں کا نام کہاں سے آ گیا؟ تو وہی شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یا اللہ بندے تیرے ہوں گے لیکن پیروی میری کریں گے، چلیں گے میرے پیچھے. تو رب العالمین نے پھر کہا تھا، فرمایا سن شیطان لعین، اگر تیرے بندے تیرے پیچھے چلیں گے تو وہ کہنے لگا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ عجیب جملہ اللہ نے فرمایا. شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا. اللہ نے فرمایا کیا کریں گے؟ فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یا اللہ وہ تو تیری تخلیق کو بدل ڈالے گی. علماء نے لکھا ہے، فرمایا انسان اپنے پورے وجود میں سے کوئی جز نہیں بدل سکتا. جو اللہ نے انسان کی تخلیق بنائی ہے نا، یہ امانت ہے، یہ وجود میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا. اور اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں قیامت والے دن تم سے پوچھوں گا اپنی نعمتوں کے بارے میں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والافئدہ یہ دل دیا، یہ آنکھیں دی، کان دیے، یہ ساری اللہ کی امانت ہے. اور اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا کوئی آدمی اپنا جسم بیچ نہیں سکتا، اس لیے اپنا خون بیچنا جائز نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دو لیکن بیچ نہیں سکتا. کوئی بندہ اپنے گردے نہیں بیچ سکتا، مرنے کے بعد بھی وصیت نہیں کر سکتا کہ میں مر جاؤں میرا دل نکال کے فلاں کو دے دینا، میری ٹانگ کاٹ کے فلاں کو دے دینا. وجود میرا ہے ہی نہیں، یہ جس اللہ نے دیا ہے اللہ کی امانت ہے. اس میں انسان اپنی مرضی سے کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، کوئی انسان اس میں تغیر نہیں کر سکتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کی تخلیق کو بدلنا. امام کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بن کبیر میں لکھا ہے، فرمایا عورتوں کو اللہ نے حسن کے لیے بال دیے ہیں، عورتیں اپنے بال کٹوا کے چھوٹے کر دیں. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. فرمایا حسن کے لیے اپنی بہوؤں کو صاف کر دینا، فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلا. اور اللہ نے چہرے پہ مرد کو داڑھی عطا فرمائی اور اسے کاٹ دینا، ایک مٹھی سے کام کا رکھنا، خواہ چھوٹی چھوٹی رکھ لے خواہ اس طرح سے بڑھوا دے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اس بندے نے اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالا. تو فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کبھی بھی اللہ کی تخلیق کو نہیں بدلنا. تو آج لوگ حسن کے لیے بڑے کام کرتے ہیں. تو فرمایا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ پیدا تو نے کیا لیکن پیچھے میرے چلیں گے. تو رب العالمین نے آگے شیطان سے کہا
فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ فرمایا وہ بہت بڑے نقصان میں چلا گیا، واضح نقصان میں چلا گیا۔ فرمایا اس سے بڑا کیا نقصان ہے کہ شیطان کے پیچھے چلو گے، فرمایا وہ چلتے 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 کہیں تمہیں جہنم میں دھکیل دے جا کے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا یعیدہم ویمنیہم، فرمایا شیطان نے تم سے وعدے کیے، ویمنیہم، بڑی جھوٹی شیطان نے تمہیں امیدیں دلوائی، اب گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا امیدوں کے نام پر بڑا کچھ شیطان تم سے کروائے گا، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فرمایا شیطان کے جتنے وعدے ہیں یہ سارا کا سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فرمایا شیطان جتنا تم سے یہ وعدے کر رہا ہے نا یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آج ہمیں پتہ بھی ہے، اور انسان پھر بھی سارا چھوڑ چھوڑا کے پھر شیطان کے پیچھے چلے گا نہ، فرمایا اللہ رب العزت کے حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی تم شیطان کا راستہ نہیں چھوڑو گے، پھر بھی اس کے طریقے پر چلتے ہی رہو گے تو انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم جہنم، اور فرمایا مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، اور فرمایا پھر وہاں سے تم بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پاؤ گے کہ تم بھاگ جاؤ بچ جاؤ، جہنم کو دور نہیں ہے۔ فرمایا جو انسان مر گیا اس انسان کی جنت اور جہنم شروع ہے۔ فرمایا یہ قبر یہی تو نام ہے، آپ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا کرو، فرمایا یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ یہ جہنم آخرت کا جہان ہے، پہلی منزل ہے، اور اس لیے انسان یہ نہ سوچے ابھی تو کر لیں گے آخرت میں دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ جملہ کہہ دیتے نا، وہ کہتے ہیں یار چھڈو دنیا سے کر لو آخرت سے دیکھی جائے گی۔ دیندار لوگ کہہ دیتے ہیں اور کوئی گل نہیں دنیا جیسی بھی گزرے آخرت اچھی بن جائے، تو فرمایا دونوں غلطی پہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ نہیں ہے کہ دنیا جیسی گزرے آخرت اچھی بن جائے، آخرت اچھی، فرمایا دونوں چیزیں اللہ سے اچھی مانگو، اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی اچھی بنا دینا۔ دنیا اور آخرت دونوں اچھی انسان کو مانگنی چاہیے۔ بعض ہم جیسے دیندار لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں جی دنیا جیسی بھی گزرے ہماری آخرت تو بن گئی، اور بعض دنیا دار کہہ دیتے ہیں او بھائی دنیا اچھی گزرے خیر آخرت میں دیکھی جائے گی۔ فرمایا نہ، دونوں چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی بنانا، میرے مولا ہماری آخرت بھی اچھی بنا دینا، دونوں انسان کو اچھی گزارنی چاہیے۔ آگے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ آدمی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ عمل صالحہ شرط ہے۔ فرمایا ہمیشہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، بعض اوقات خزاں کا موسم ہے نا پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ کس چیز کا درخت ہے، اب پتے لگیں گے پتہ چلے گا فلاں ہے، اصل مقصود پھل دے گا پھر کارآمد ہوگا۔ فرمایا یہی ایمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ درخت لگا دیا بنیاد ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا، فرمایا یہ بنیاد ہے، اب اس کے اوپر عمل وہ انسان کی شاخیں ہے، عمل کرے گا درخت پہ پھل لگ گیا، اور پھر پہچانا جائے گا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ فرمایا ہمیں عاشق ہونے کے لیے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں بھی نبی کا عاشق ہوں، فرمایا میرے چہرے سے، میری صورت سے، سیرت سے، کردار سے، فرمایا دوسرے آدمی کو نظر آ جائے کہ یہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ اور آپ یقین کریں آج عاشق ہم 100% ہے، پوری دنیا میں دیکھیں نا 100% عاشق ہیں، لیکن اطاعت کرنے والے 5% بھی نہیں۔ عشق زیادہ ہے، اصل اطاعت ہے جو صحابہ کرام نے اطاعت کی، اور یہی قرآن نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان بھی لائے اور ایمان لانے کے بعد
جو چیزیں فرض ہیں انہیں بھی ادا کرو، 5 وقت نماز، فرمایا یہ بھی پڑھو، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، رزق حلال ہے۔ فرمایا اصل انسان کی زندگی یہ ہے، جسے کہتے ہیں لائف سٹائل انسان کا یہی ہونا چاہیے، جتنا اللہ نے رزق حلال دیا اسی کے اندر انسان خوش رہ کے اپنی زندگی کو گزارے، فرمایا اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ تو یہ رزق حلال جتنا دی بس ٹھیک ہے۔ اگر رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم نیک عمل کرو گے تو تمہیں میں کیا دوں گا، کوئی بندہ اچھا کام کرے نا تو اسے انعام بھی ملتا ہے۔ فرمایا سندخلہم، ان قریب میں تمہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ایسی جنت میں جس کے نیچے چلتی ہوئی نہریں، چشمے ہوں گے۔ فرمایا 2-4 دن کے لیے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ وہ تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ فرمایا آگے فرمایا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اللہ سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ کس سے؟ اللہ سے زیادہ کسی کی کوئی بات سچی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا، آج تو بڑا آدمی وعدہ کر لے آدمی کو یقین ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ومن اصدق، کیا قرآن نے خوبصورت الفاظ میں اللہ کی باتوں کو سمو دیا۔ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، فرمایا اللہ سے کائنات میں کون سچا ہے؟ اللہ سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو آج ہمیں پھر ضرورت ہے نا کہ وہ جنت جو عالی شان اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بھی دیا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، فرمایا اول اس اعتبار سے ہوں تو قیامت والے دن اللہ سارے مقام مجھے دے گا، فرمایا سب سے پہلے میں محمد ہوں گا جو سب سے پہلے جا کے جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، اور آگے سے آواز آئے گی من دق الباب، کون ہے جس نے آج جنت کا دروازہ کھٹکایا؟ آواز آئے گی انا محمد الرسول اللہ، اور آگے سے فرشتے بھی کہیں گے ہمیں بھی یہی حکم تھا کہ جب تک محمد نہ آئے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ جنت میں داخل ہوا کوئی اور نہیں جنت میں داخل ہوگا، اور جب تک میری امت محمد نہیں داخل ہوگی اللہ اس وقت تک کسی اور امت کو جنت میں داخلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ نے وہ اتنا بڑا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی پھر حق بنتا ہے نا اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس نبی کے ساتھ وفاداری کی جائے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے انہیں پڑھا جائے، اپنایا جائے۔ علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بڑی کتابیں لکھی، سیرت النبی مولانا کاندلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، سیرت النبی علامہ شبلی نے لکھی ہے، سیرت حلویہ، کوئی بھی سیرت کی ایک کتاب میں گزارش کروں گا ہر آدمی اپنے گھر میں سیرت کی ایک کتاب ضرور رکھو، 2-3 جلدوں میں مل جاتی ہے، کتاب رکھو اسے پڑھو، آپ علماء سے سنیں گے وہ 1 گھنٹے میں کیا نبی کی سیرت، 63 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور ہر امتی کو پتا ہو کہ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی کیسے تھی، آپ نے کیسے گزاری ہے۔ روزانہ سیرت کو پڑھا جائے، اور آپ یقین کریں جب آپ سیرت کو پڑھیں گے نا آپ کے اندر ایمان ابھرے گا، عمل کا داعیہ، عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے علیکم بسنتی، جس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو لکھا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوئے کیسے، آپ نے معاملات کیسے کی، آپ نے تجارت کیسے کی، فوج خوشی غمی کے موقع پر آپ کی کیا مبارک سنتیں تھی۔ علیکم بسنت چھوٹی سی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسوہ حسنہ، بڑی جامع کتاب ہے، مدلل لکھی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو جمع کیا ہے۔ روزانہ پڑھا جائے، 1 ورقہ 2 ورقے پڑھے، یہ آپ کی اس معاملے میں یہ سنت، اس کام میں یہ سنت، اس کام میں یہ سنت۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہم پڑھیں گے اور روزانہ جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کام ہم ایسے کریں گے جیسے پیارے پیغمبر کا مبارک طریقہ ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں پہ چلنے والی بن جائے۔ تو اس لیے اسوہ حسنہ، علیکم بسنتی اور سیرت کے عنوان پر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ لیں، اپنے گھروں میں سجائیں، اپنی اولاد ہے، گھر میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں جتنے ہیں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیں،
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ دعا ہے رب کریم جو کہا سنا گیا، اللہ کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔